اللہ محترم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں وعلیکم انشاءاللہ؟ السلام، الحمدللہ، احسان مالکوں کی. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. مولا سلامت رکھے سب کو. مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ آپ لائیو نہیں آنے والے تھے آج؟ الحمدللہ. معذرت خواہ، میں نے آپ کو نہیں، میں نے زحمت 2-3 دی ہے. دن سے جو ہے نا دل نہیں کر رہا اب لائیو آنے کا نا. جیسا کہ یہ حدیث میں نے پہلے کئی دفعہ پڑھی ہے، اس سے کافی چیزیں مجھے سمجھ آئی بھی ہیں، جی مگر جب میں کسی چیز میں کنفیوز ہوتا ہوں، جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ صرف ایشو یہ آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہے عربی جی اور ایک سائڈ پہ ہے انگلش ٹرانسلیشن. میرے پاس اردو ٹرانسلیشن میرے پاس ایک بھی نہیں ہے. جتنی کتابیں ہیں کسی کتاب میرے پاس اردو ٹرانسلیشن نہیں، سب کی انگلش ٹرانسلیشن ہے. تو مسئلہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن اور عربک اور انگلش ٹرانسلیشن کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے یاد رکھنا اور پراپر وہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور سمجھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ انگلش میں جیسے مثال کے طور پر مشیت کے لیے لکھا ہوا ہے ڈیوائن ول، اور سم جی ٹائمز اسی ول کو لفظ ڈیوائن ول نہیں صرف ول استعمال کرتے ہیں، پھر وہ ڈیوائن ڈگری، پھر سم ٹائمز صرف اس کو ڈگری. تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے انگلش والے ٹرمز کو لے کر نا. جی اگر بالکل ایسا. اردو میں تو میں نے اسی لیے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اگر آپ کے پاس اردو میں ہے تو چلو آپ سے تھوڑی سی تکلیف آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ نہیں، آپ کا تکلیف ساری کیسی، لائبریری مولا آپ کے معاف ساتھ. کریں. میری حدیث میرے سامنے میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے، میں اسی لیے میں نے چاہا کہ بسم اللہ آپ بات کریں کہ اس میں کیا چیز جو ہے جو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے. ایک دفعہ قبلہ صحیح سے مطلب اردو میں پڑھ ہی لیں ساتھ مل کر تو زیادہ بیٹر رہے میں گا، پڑھ کیونکہ دیتا میں میں پرسنلی پڑھ خود کا دیتا بہت کنفیوز ہوں جی تھوڑا کوئی سا مسئلہ نہیں. اس میں. میں مکمل حدیث پڑھتا ہوں، مکمل پہلے راوی سے لے کے. ٹھیک ہے، بالکل یہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیخ صدوق کی جو کتاب ہے، چاہے کوئی بھی کتاب ہو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی نا، تو بالکل وہ اس سے مراد جب وہ شروع کرتے ہیں نا ہم سے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو آپ کے لیے یہ بات نہیں، جو سننے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو اس بالکل سے مراد شیخ صدوق خود سن رہے ہیں کسی اور سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں. تو بالکل کہتے بالکل ہیں ہم سے علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق رحم اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن یعقوب نے حسین بن محمد بن عامر سے بیان کیا، انہوں نے معلیٰ بن محمد سے، انہوں نے کہا کہ عالم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا علم کیسا ہے. میں رک کے تھوڑا کر کے نا پڑھوں گا، ٹھیک ہے، بالکل 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 تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. اللہ کا علم کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے جانا اور چاہا، ارادہ کیا اور اندازہ. یہ لفظ اردو کے اندر مترجم نے جو قدر اندازہ کیا ہے، بالکل تو تقدیر. یہاں آپ کو پتہ ہے ہمارا خدا جو وہ اندازوں والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل تو وہ مترجم کی غلطی کی وجہ سے جب اس کو الفاظ کو اس طرح کے نہیں ملے تو اس بیچارے نے وہ یہ لکھ دیا. تو بالکل اس کو جو ہے اپنے وہ تقدیر دلیل نہیں بنانا یا وہ چیز نہیں کرنا. بالکل بالکل تقدیر کی. تقدیر، جزاک اللہ. لفظ تقدیر کو اس نے اندازہ کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل اچھا، مقرر کیا. حالانکہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ نے قانون بنائے، بالکل بالکل ایسا ہے، بالکل لیکن اس بھائی نے وہ ترجمہ ایسا اندازہ کر ہے، لگایا تو استغفر اللہ. اندازہ نعوذ باللہ. تو مضبوطی سے بنا دیا. اب اس نے حکم دیا، یعنی کہ یہاں پھر وہ یہ جو قانون بنایا نا، وہ بالکل اس نے کامل قانون بنائے ہیں، اس میں کوئی ایسی قضا چیز، اس کو میں اس نے کوئی نقص نہ ہو. حکم قرار دیا شاید. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور بدا کیا، پھر اس نے حکم کو نافذ کیا. ٹھیک ہے. اور جو اس نے تقدیر کیا، میں لفظ وہی اندازہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تقدیر بالکل کیا، بالکل ہاں. اس کا حکم دیا، اور اس کا تقدیر کیا جس کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علم کی وجہ سے مشیت ہوئی، اور مشیت کی وجہ سے ارادہ. ٹھیک ہے. اس کے ارادہ سے تقدیر، اس کی تقدیر سے قضا، اور اس کی قضا سے احضا. ٹھیک ہے. پس علم مشیت سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. مشیت دوسرے نمبر پر ہے، ارادہ تیسرے نمبر پر ہے، اور صحیح. تقدیر حکم کے نافذ ہونے پر ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بدا ہے جس میں اس کو علم ہے کہ کب چاہے، اور اسی میں اشیاء قبلہ اس نے یہاں پر جو لکھا ہے کہ تقدیر حکم کے اوپر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہے یا بعد میں؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے جو اردو ٹرانسلیٹ کیا اس نے؟ کیونکہ یہاں عربک میں ہے وَالتَّقْدِيرُ وَقَعَ عَلَى الْقَضَاء. جی، تقدیر جو ہے وہ قضا سے مثال، میں چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اب کوئی چیز جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اللہ اس پر سوال کرے گا؟ نہیں. جزاک اللہ. تو پتہ کیا چلا کہ یعنی جس چیز کو اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے، نافذ کیا ہوا ہے، قانون دیا ہوا ہے، اگر وہ قانون موجود ہے تو وہ چیز اس پر لاگو ہوگی اس تقدیر کے حساب.
جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ آنکھ ہے تو آنکھ پر سوال ہوگا, بالکل کان ہے تو کان پر سوال. اگر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو بالکل پھر وہ سوال اس پر لاگو نہیں ہوگا. تو یہاں یہ معنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی سمجھ آ گئی مزید قبلہ. وضاحت کی تو نہیں ضرورت. نہیں 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 قبلہ سمجھ آ گئی, بسم اللہ. جزاک اللہ. اچھا کہاں پہنچے تھے؟ مشیت دوسرے نمبر پر ہے, ارادہ تیسرے نمبر پر ہے, بالکل اور تقدیر حکم کے نافذ ہونے پر ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بدا ہے جس میں اس کو علم ہے کہ کب چاہے, اور اس ہی میں اشیاء کی تقدیر کا ارادہ ہے. جب اس کے حکم کا نفوذ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بدا نہیں ہے. معلوم کا علم اس کے وجود سے پہلے ہے, اور پیدا شدہ چیز کی مشیت اس کی حقیقت اور ذات سے پہلے ہے, اور ارادہ مراد و مقصود کے بارے میں اس کے قیام سے قبل ہے. ٹھیک ہے, اور ان معلومات کی تقدیر ظاہری اور قیام کے اعتبار سے الگ الگ اور جوڑ ملانے سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, اور قضا کا نافذ ہونا یقینی اور اٹل ہے. ٹھیک, ان چیزوں پر جو جسم والی ہیں, وہی بات واضح ہو گئی یہاں کی, بالکل بالکل, بے شک بے اور شک, جن کا ادراک حواس کے ذریعے رنگ, خوشبو, وزن اور پیمانہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان زندہ و مردہ انسانوں, جنوں, پرندوں, درندوں اور ان کے علاوہ ان چیزوں سے ہے جن کا ادراک حواس کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پس اللہ تعالیٰ کا اس میں بدا ہے جس کے متعلق کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح, پھر جب حقیقت مفہوم ادراک کردہ واقعہ ہوتا ہے تو بدا نہیں ہوتا, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے, علم کے ذریعے اس نے اشیاء کے ہونے سے پہلے جانا, اور مشیت کے ذریعے ان کی صفات و حدود کو پہچانا, ٹھیک ہے, اور ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو پیدا کیا, اور ارادہ کے ذریعے ان اشیاء کی ذات کو, ان کے مختلف رنگوں, ان کی صفات و حدود کو ممیز کیا, پہچان دی, تمیز کی. ٹھیک ہے, اور تقدیر کے ذریعے ان ہے, کے اوقات کو مقرر کیا, صحیح ہے, اور اس نے ان کے اول و آخر کو جانا, اور قضا کے ذریعے لوگوں کے لیے ان کے مقامات کو ظاہر کیا, اور کے ذریعے ان کے اسباب و علل کی وضاحت کی, اور ان کے کام کو ظاہر کیا, اور یہی عزیز الحکیم کی تقدیر ہے. جی, ٹھیک ہے, یہ پوری حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. صحیح, پوری ختم ہو گئی. یہاں حدیث ختم ہو گئی ہے. جی, ہاں, تو اس میں قبلہ یہ جو جیسے یہاں پر کچھ مطلب سٹیٹمنٹس ہیں, اب مجھے ایک دفعہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ساری باتیں تقریباً سمجھ آ رہی تھی, جی, مگر وہ جیسے پڑھی وہ مشکل ٹرمز اتنی ہیں, اور اردو والے نے ٹرانسلیٹ بھی اس طرح کیا ہے کہ وہ نیچے نیچے آنے تک اوپر سے سارا بندہ دوبارہ سے بھول جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اب آپ کوئی بات ایک ہائی لائٹ کریں نا, تو پھر میں اسی حدیث کو, اس جملے کو وہاں چلا جاتا ہوں. ہاں, اس میں سب سے پہلے جب پہلی لائن جو ہے کہ سئل العالم علیہ السلام کیف علم اللہ, ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا علم کیسے ہے, قال عالم کی علم ہے, وہ شاء اس کے بعد اللہ کی مشیت ہے, وہ ارادہ پھر اس کے بعد اللہ کی ارادہ ہے, وہ قدر پھر اس کے بعد تقدیر ہے, وہ قضا پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہے. قضا کو قضا کہہ دیتے ہیں تاکہ مطلب تدبیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, قضا ہے, وابدا فامضا ما قضا. وابدا مطلب جو, ایک سیکنڈ ہے لگا مجھے پلیز. کوئی بات نہیں, بسم اللہ. السلام علیکم یا علیہ السلام عدد. سید کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ, وعلیکم السلام علیہ السلام علیہ. آپ سنیں کیسے, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام علیہ السلام علیہ. بسم اللہ, ویلکم اون بھائی جون. سامنے لگا سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جو پہلے کم از کم کوئی 10 لائنیں ہیں, تو میرے لیے بہت ایزی ہو جائے گا, کیونکہ اگین وہی ہو رہا ہے, مجھے لائن پڑھ رہا ہوں میں بٹ پریشان ہو رہا ہوں پوچھنا کیا ہے ایگزیکٹلی آپ سے, کیونکہ بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں, اور جو ٹرانسلیشن کی انگلش ہے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے صحیح سے, اور جو آپ نے اردو کیا اس میں تو تقریباً کوئی 60% سمجھ آیا ہے, اس کی وجہ سے مزید وہ ہو رہی ہے. ہاں, اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عالم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا علم کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس نے جانا یعنی عالمہ ہو گیا, چاہا یعنی چاہت مطلب مشیت ہو گئی, اس کے بعد ارادہ ہو گیا, اور اندازہ مقرر کیا یعنی تقدیر ہوئی, اور اس کے بعد مضبوطی سے حکم دیا یعنی قضا ہوئی, پھر اس کے بعد پھر بدا کیا, پھر اس نے حکم کو نافذ کیا. اب یہاں پر جو ہے نا, پھر اس نے بدا کیا,
جو اور بدا کیا پھر اس نے حکم نافذ کیا. یہاں پر جو الفاظ ہیں حکم بدا کیا اور حکم نافذ کیا. یہاں پر لفظ ہے کہ اس سے پہلے ہے قضا، یعنی قضا پہلے ہے پھر اس کے بعد بدا ہے پھر دوبارہ قضا ہے. کہتے ہیں کہ جس نے جو قضا کیا ہے اس کے اوپر اس نے بدا کیا ہے. اندازہ لگا رہے ہیں قبلہ؟ یعنی جو قضا کیا ہے اس کے اوپر بدا کیا ہے. مگر نیچے لکھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں یار، وقع القضاء بالامزا فلا بدا، اگر قضا ہو جائے اس کے بعد بدا نہیں ہے. مگر یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو بدا ہوا اس کے بعد قضا ہوتا ہے، سوری جو قضا ہوتا ہے اس کے بعد بدا ہوتا ہے. مگر نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب قضا واقع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بدا نہیں ہوتا. یعنی میں یہ والی لائن اگر آپ میری اسکرین بڑی کریں میں آپ کو ایگزیکٹ دکھا سکوں لائن قبلہ وہ عربک میں جو میرے پاس ہے، جی کوئی مسئلہ تاکہ وہ نہیں ہے، کنفیوژن بالکل مطلب میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے آغا، یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں نا تو یہ والی جو لائن ہے پہلی والی لائن میں ہے کہ وبدا امدا ما قضا، جی کہ اس نے وبدا کیا فمدا کیا قضا کے اوپر، ٹھیک ہے نا. جو قضا ہے اس کے اوپر اس نے وبدا کیا ما قضا. یہاں تک آ گئی یہ لائن، سوری یہ والی یہ الفاظ ایک میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اسکرین کو میں. وبدا فمدا ما قضا، یہاں تک یہ والی جو لائن ہے. جی قضا کے بعد اس نے وقضا یعنی وقدر وقضا، قضا کے بعد دوبارہ کیا ہوا ہے وبدا فامزا ما قضا، جو قضا کیا ہے اس کے اوپر بدا کیا ہے یہ. مگر یہاں پر جو نیچے والی لائن ہے اس میں کہتا ہے کہ اس میں فاذا وقع القضاء بالامزا، یعنی یہی والا جب قضا بالامزا ہوتا ہے تو قضا بالامزا ہوتا ہے. کہاں گئی لائن؟ فاذا وقع القضاء بالامزا فلا بدا. کہتے ہیں کہ جب وقع القضاء ہو امزا کے ساتھ تو اس میں بدا نہیں ہے، جبکہ اوپر قضا کے بعد ہی کیا کہتے ہیں بدا ہو رہا ہے، قضا کے بعد بدا ہو رہا ہے جو قضا ہوا ہے اس کے اوپر، اور نیچے کہہ رہا ہے کہ بھائی قضا ہونے کے بعد بدا نہیں ہے، جبکہ اوپر قضا کے ساتھ قضا کے بعد بدا ہو رہا ہے. یہ مجھے بہت کنفیوژن اس میں آ رہی تھی. میں ابھی اگر اردو میں کوئی ٹرانسلیشن بالکل آپ پہلے اس کو ابھی تھوڑی دیر روک دیتے ہیں، اس حدیث کو یہاں روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ. آپ اپنی اسکرین بڑی کریں. آپ بسم اللہ. خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بڑی رہنے نہیں اگر آپ کی اسکرین بڑی رہے گی تو کوئی مسئلہ بعد میں اس کو لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری بات میں آپ کو پتا میں کر بھی نہیں سکتا خود اپنی طرف سے. چلے یہ کسی نے کر دیا، کوئی بات نہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ابھی اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے لفظ بدا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. ٹھیک ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا کے بدا کی بات کرتے ہیں تو بدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بالکل. تو اس کے ذیل میں ہم کو ملتا ہے کہ اصول کافی کے اندر پورا چیپٹر ہے یقیناً جو آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہے، اور اسی ہی کتاب کے اندر آگے بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی التوحید کے اندر جو کھلی ہوئی ہے سامنے. بالکل آگا بالکل بے شک. جزاک اللہ. ابھی میں کچھ حدیثوں کا مین جو وضاحت ہے نا ائمہ کی حدیثوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس حدیث کی طرف واپس پلٹیں گے، ٹھیک ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بڑی ہی بالکل کھول کے وضاحت کر دی. کہا کہ اللہ کے دو قسم کے ارادے ہیں، ایک ارادہ حتمی اور ایک ارادہ غیر حتمی. تو بدا جو آئے گی وہ کس میں آئے گی؟ ارادہ غیر حتمی میں. اب وہ جو بدا ہے وہ ہے کیا چیز، اب اس کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کے اس کے ساتھ بدل دینا، یہی عام سمجھا جاتا ہے نا نوول بھائی؟ بالکل. جزاک اللہ. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو امام صادق علیہ السلام نے دی ہے تاکہ کسی کو الجھن نہ بنے سمجھنے میں. یعنی کہ پہلے ہم نے سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ابھی جو ہم نے بات کی، ہم سب انسانوں کی سمجھ یہ کہتی ہے کہ بدا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کا بدل کے دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا، اس کو بدا کہا جاتا ہے. لیکن ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدا ہوتا ہے. اب میں وہ حدیث جو امام نے جملہ سمجھانے کے لیے بدا کو جو امام نے استعمال کیا وہ کیا تھا. مثال کے طور پہ نوول بھائی میرے پاس آتے ہیں یا میں نوول بھائی کے پاس جاتا ہوں کہ نوول بھائی آپ کے پاس یہ مکان، یہ گھر، اس کے اندر یہ کمرہ خالی ہے، تو مجھے ضرورت ہے اس کمرے کی، کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو نوول بھائی کہتے ہیں کہ شاہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ کمرہ جو ہے نا میں صرف اور صرف آپ کو 1 سال کے لیے دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اب میں اپنا سامان اٹھاتا ہوں، نوول بھائی نے جو مجھے کمرہ دیا میں اس کمرے میں آ گیا ہوں. 1 سال کے بعد، یعنی ابھی سال پورا ہونے میں 1 دن کم تھا، تو نوول بھائی آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کمرہ خالی کریں. تو میں آگے سے کہتا ہوں کہ نوول بھائی آپ کو بدا ہو گیا ہے،
تو نوول بھائی مجھے کہیں گے کہ نہیں شاہ صاحب، یہ لفظ آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب میں نے آپ کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ نہ کیا ہو. میں اپنے ارادے کو بدل نہیں رہا، بلکہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 1 سال کے لیے یہ کمرہ آپ کو دیا ہے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بدا ہوا ہے، حقیقت میں یہ بدا نہیں. اب دوسری مثال سنیں. ابھی اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں کا جو موسم ہے، سمجھے گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد 2 یا 3 مہینوں کے بعد یا 4 مہینوں کے بعد سردیاں آ جاتی ہیں. تو اب میں یہ کہوں کہ اللہ نے ارادہ بدل دیا، تو جواب آئے گا کہ بھائی نہیں، یہ اللہ نے ارادہ نہیں بدلا، بلکہ اللہ کا قانون ہی ایسا ہے کہ گرمیوں کے بعد سردیاں اور سردیوں کے بعد گرمیاں آتی ہیں. نور بھائی یہ 2 مثالیں واضح ہو گئی آپ کو؟ بالکل کاغا، مجھے بالکل مانے واضح ہو گیا. جزاک اللہ. یعنی پتہ چل گیا کہ جو، تو اب میں یہ کہوں کہ اللہ نے ارادہ بدل دیا، تو جواب آئے گا کہ بھائی نہیں، یہ اللہ نے ارادہ نہیں بدلا، بلکہ اللہ کا قانون ہی ایسا ہے کہ گرمیوں کے بعد سردیاں اور سردیوں کے بعد گرمیاں آتی ہیں. نور بھائی یہ 2 مثالیں واضح ہو گئی آپ کو؟ بالکل کاغا، مجھے بالکل مانے واضح ہو گیا. جزاک اللہ. یعنی پتہ چل گیا کہ جو ہم بدا سمجھ رہے ہیں یہ بدا کا معنی نہیں ہے. اور آئمہ نے کیا ثابت کیا کہ وہ تم کو ایسا لفظ یہ بتاؤ کہ جب قرآن کو پڑھتے ہو تو قرآن میں یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے. تو اس نے کہا مولا بے شک یہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندے خدا بتاؤ کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں اور اگر اللہ کا یہ ارادہ حتمی تھا تو یہ بتاؤ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے یا نہیں. تو اس نے کہا مولا وہ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ارادہ حتمی نہیں تھا. اگر ارادہ حتمی ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ ہی نہ سکتے. پھر امام صادق علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ اے بندہ خدا یہ بتاؤ کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے لے کے گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی مولا قرآن میں یہ موجود ہے. پھر امام نے فرمایا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی؟ اس نے کہا مولا نہیں. کہا کس پر چلی؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر دمبے کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارادہ غیر حتمی تھا. اگر ارادہ حتمی ہوتا تو وہ چھری جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی گردن پر چلتی، دمبے پر نہ چلتی. تو یعنی پہلے ہم نے کیا سمجھا آئمہ کی احادیث سے؟ آئمہ نے ہم کو قانون کیا سمجھایا کہ بدا کا مقصد یہ نہیں جو تم لے رہے ہو کسی چیز کا بدلنا نہیں، بلکہ وہ بدلنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا قانون ہی ایسا ہے. یعنی گرمی ہے تو گرمی کے بعد سردی آئے گی، یہ بدلنا نہیں. بدلنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے تھی اس کو ختم کر دیا. نہ، ایسا ہرگز نہیں. اللہ کے ارادے ایسے نہیں ہوتے. غلطی کی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے ارادے نہیں بدلتا. اور اگر اللہ بھی ایسا کرے نعوذ باللہ تو اللہ کے علم پر انگلی اٹھ جائے گی، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی مشیت پر، تو اللہ کی قضاء و قدر پر جو ہے انگلی اٹھ جائے گی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جی نور بھائی بسم اللہ. اب اس پر جو آپ نے بات کرنی ہے یہاں تک ہم آ چکے ہیں. اس بات کا مجھے کلیئرٹی ہے. جی بسم اللہ. ہاں بالکل، معنی پہ میرے لیے مجھے واضح کر دیا آپ نے، مزید واضح کر دیا الحمدللہ. جی مگر یہاں پر صرف میں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ مطلب اسٹیپ کون سا ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلے علم ہے، پھر ہے مشیت ہے، پھر ہے ارادہ، پھر ہے قدر، پھر ہے قضا. پہلی لائن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عالمہ و شاء و ارادہ و قدر و قضا. تو قضا تک تو بات آ گئی، یعنی علم ہو گیا، مشیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا، قدر ہو گیا، قضا ہو گیا. پھر قضا کے بعد ہے کہ وبدا یعنی بدا ہوا، فامضى ما قضا یعنی بدا ہو گیا اور پھر دوبارہ قضا ہوا. سوری بدا ہو گیا اور جو قضا تھا اس کو مزید پکا ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وقضا ما قدر، اور جو قدر کے اوپر قضا کے. خیر اس کے بعد جو نیچے لائن ہے کہ کہتے ہیں کہ فیضا وقع القضا بالامضا، جب ایک دفعہ قضا واقع ہو جائے امضا کے ساتھ، فلا بدا، تو اس میں کوئی بدا نہیں ہے. تو یعنی قضا کی بھی 2 اقسام ہیں. ایک ہے
نارمل قضا ہے جس کے بعد بدا ہے، اور ایک ہے کہ قضا بالامزا، یعنی قضا بالامزا کے یہاں بعد سے ایک بدا منٹ نہیں۔ رک جائے، میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں جی تو آقا پھر بسم اللہ۔ جب آپ کو قلب قبول کرے، عقل قبول کرے کہ میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے، تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا نول بھائی یہ بتائیں کہ ایک چیز ہے جس کو آپ جی آقا۔ اللہ کہہ دیتا ہے، یعنی جس کو ہم عام لفظوں میں لفظ جبر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک کام کیا اور اللہ نے لکھ دیا کہ اب یہ جہنم میں جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا تھا یہ میں نے غلط کیا تھا، اور میں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ بھی کر لیا، لیکن اللہ نے مجھے پہلے ہی اس غلطی کی بنیاد پر ہی میرے لیے جہنم مجھے ڈال دیا، تو کیا یہ جبر ہوگا یا نہیں؟ بات سمجھ گئے؟ بظاہر تو جبر بھی لگ رہا ہے آقا، بالکل 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 جزاک اللہ۔ تو بالکل۔ اب یہاں قضا کیا ہے؟ یعنی کہ اب اللہ اگر مجھے اس جبر سے میں نکلوں گا نا، یعنی کہ اللہ کا جبر والا عقیدہ مجھے ختم کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے لیے غلطی کی ازالے کے لیے یعنی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو اب یہ قدر میں بدلے گا۔ پہلے کیا تھا؟ اگر قضا ہوتا تو یہ جبر ہو جاتا۔ قدر کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار دیا کہ اب یہ حکم میرے اوپر اس وقت نافذ ہوگا جب میں اس گناہ کے بعد توبہ کا مکمل ارادہ کر لوں کہ میں نے توبہ کرنی نہیں اور میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ یعنی اب یہ دروازہ کس نے بند کیا؟ میں نے بند کیا، اللہ نے دروازہ نہیں بند کیا، اور اگر اللہ نے دروازہ بند کر دیا تو جبر ہو جائے گا۔ تو یہ قضا دو معنی میں جو آپ نے بات کی تھی وہ بالکل صحیح کی تھی، اس لیے میں اس مثال کو لے کے آئی ہوں تاکہ سننے والے جو ہے وہ مزید اس کو اور انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بات کیا چل رہی ہے۔ یعنی جبر والے عقیدے سے نکلنے کے لیے یہ قضا و قدر جو ہے یہ آگے ہم کو ملی ہے۔ جی بسم اللہ۔ مگر اس میں ایک ایشو یہ آتا نا کہ اگر جی ابھی آپ نے جو مثال دی کہ ایک بندے نے شخص نے فار ایگزامپل ایک کام کیا تو اس کا جو ہے نا ٹھکانہ فار ایگزامپل جہنم ہوا، اس کام کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بٹ اس شخص نے جب توبہ کیا تو اللہ نے کہا کہ اب یہ جنت میں چلا جائے گا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ جی تو جی اللہ نے جب پہلے جہنم لکھ دیا تھا اس کو، اس وقت اللہ کے نالج میں، اللہ کے علم میں اس کے بعد میں توبہ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ چینج ہوگا حکم، نہ 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 اور کیا کہتے ہیں جنت میں چلا جائے گا یہ؟ نہیں، امام معصوم نے اللہ کے فرمایا علم کہ میں اللہ نہ نہیں۔ ہاں سنیں، نہیں وہ بے شک امام معصوم فرماتے کہ اللہ کبھی بھی، اگر اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، خلق ہونے سے پہلے، ہر چیز کے خلق کرنے سے پہلے اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہاں جو امام معصوم علیہ السلام نے قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر اللہ خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے نا تو پھر وہ جبر میں آ جائے گا۔ تو جبر کے عقیدے سے نکالنے کے لیے ہم کو امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ قانون ہے، جس قانون کی بنیاد پر دیکھیں قضا ہو یا قدر ہو، قضا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے فائنل فیصلہ کر دیا، یعنی کہ امور حتمی اور امور غیر حتمی۔ تو امام معصوم علیہ السلام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بہت آسان فارمولہ دے دیا کہ دیکھو جو اللہ کی امور حتمی ہے نا، جو اس نے طے کر دیے ہیں، اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے کالا بنایا تو اب اللہ نے مجھے کالا بنایا یا نبینا بنایا یا بہرا بنایا، تو اللہ اب اس پر سوال نہیں اٹھائے گا، یہ ہے قضا۔ 100% بے شک بے جزاک شک بے اللہ۔ شک۔ اب یعنی کہ مجھے عقل دی، اور عقل دینے کے بعد یعنی کہ اب اللہ نے مجھے یہاں پر ایک قانون دے دیا کہ عقل تیرے پاس ہے، اگر تو نے استعمال نہیں کی تو تو مجرم ہے۔ تو یہ کس کے معنی میں جائے گا؟ قدر کے معنی میں۔ اگر یہ عقل ہوتی ہی نہ تو کس کے معنی میں تھا؟ قضا کے معنی میں تھا، پھر اللہ مجھ پہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک پورا قانون ہے جس کی اس حدیث کے اندر وضاحت ہوئی ہے، لیکن بار کہہ رہا ہوں کہ جب کسی ایک چیز، اگر آپ نے آگے جا کے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی کہ وہ 4-5 چیزوں کا تعلق ہوا، کس کس چیز کا؟ یعنی ان چیزوں پر جو جسم والی ہیں، یہ سب سے پہلا قانون کیا ہے؟ ان چیزوں پر جو جسم والی ہیں اور جن کا ادراک حواس کے ذریعے رنگ، خوشبو، وزن اور پیمانہ سے ہوتا ہے، اور ان زندہ اور مردہ انسانوں، جنوں اور پرندوں، درندوں اور ان کے علاوہ ان چیزوں سے ہے جن کا ادراک حواس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں کا ادراک ہو سکتا ہے حواس کے ذریعے، اب یہ قانون کیا ہے کہ جن چیزوں کا تو ہو سکتا ہے حواس کے ذریعے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حواس کے ذریعے ادراک ہو ہی نہیں سکتا، تو اب اللہ ہم سے وہ سوال نہیں کرے گا۔
बिल्कुल 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 जज़ाकल्लाह। तो यानी ऊपर वाली सारी इबादत जितनी थी, इल्म, मशीयत, इरादा, कज़ा, कदर, किताब और अजल, ये 7 चीजें हैं, यकीनन आपको पता है। इसमें तो 5 का जिक्र आया ना, ये टोटल 7 चीजें हैं। ये जो दूसरी जो 2 चीजें हैं वो भी किसी मतलब दूसरी कोई हदीस में पूरी लाइन में इस तरह आई हैं। हाँ हाँ, तरतीब से आई है ना, इसी आगे से किताब के अंदर है ना, आगे ये असूल काफी की हदीस है ना, मेन तो असूल काफी की हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ। इल्म, मशीयत, हाँ इरादा, जी कज़ा, अगर कदर, अजल और किताब, ये 7 चीजें हैं। अगर आगे ये हदीस का मुझे रेफरेंस दे सकें तो मैं निकाल लूंगा, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं मेरी असूल बड़ी काफी हेल्प हो सीधे जाएगी। सीधे चले जाए, असूल काफी के अंदर है ना, जी अगर बाप कौन सा है? बाप यही तौहीद। बाबे बिदा, बाबे बदा के अंदर इरादा ये और आप मशीयत। ये आपने मैं अलकाफी ये इसी से किताब निकाल तौहीद देता हूँ, इसी से निकाल देता हूँ, 1 मिनट। इसमें भी है या नहीं? मशीयत और इरादा, 1 मिनट, मैं इसी से अभी 7 की 7 चीजें निकाल देता हूँ, एक ही तरतीब में है, लेकिन असल हदीस ये असूल काफी की है। अगर रिक्वेस्ट ये है कि जो शेख सदुक अलैहि रहमा की जो किताब है क्या कहते हैं तौहीद वाली, ये मुझे आप पीडीएफ में मुझे भेज देनी है आपने प्लीज, मैं दे देता, कोई मसला क्योंकि नहीं है, अगर क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हुआ इसलिए। अल्लाह जज़ाए खैर। कोई 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 मसला नहीं है, मैं भेज देता हूँ। मैं पहले वो आपको 7 चीजों वाली हदीस जो है निकालूं ना, 1 मिनट, इसका मतलब है ये कज़ा में होगी, कज़ा और कदर के अंदर होगी, लेकिन असूल काफी की असल ये जो हदीस है ये असूल काफी के अंदर है। मैं भी अलकाफी खोल रहा हूँ, अगर खोलें, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, वरना कोई नहीं है, मैं यहाँ से भी निकाल के आपको सुना दूंगा। ये असल में मैंने डॉक्टर साहब को एक फोल्डर बना के दिया हुआ था, जब तौहीद पर हम बात करते थे ना, तो ये सारी चीज़ें एक फोल्डर बना के उनको मैंने दी थी, तो उनके पास अभी वो हदीस का टोटल ये खास जो मखसूस नंबर है ना, वो मुझे याद नहीं है। सईदा सिस्टर को शायद याद हो कि इनके पास भी वो फोल्डर होगा, मैं चेक करता हूँ। या अली मदद। वालेकुम सलाम और अलैहिस्सलाम जी। ऐसे डॉक्टर साहब, वो आपको वो याद है रेफरेंस जो मैंने आपको हदीस दी थी 7 चीजों वाली के, जो है इल्म है, इरादा है, मशीयत है, कज़ा व कदर है। हाँ मुझे याद है, 1 मिनट दीजिए मुझे। सलाम ये अलैकुम मैंने डॉक्टर आगा, डॉक्टर उसूल मोहतरम काफी के अंदर सैयद पूरा साहब। चैप्टर है, जी मैंने को उसूल बताया है, का जी जी उसूल का, और उसका नाम ही यही है, चैप्टर का नाम ही यही है कि हर चीज में 7 चीजों का होना जरूरी है, 7 चीजों के बगैर कोई भी नहीं होता है। जी इरादा, मशीयत, कज़ा और कदर। इरादा इल्म से इब्तिदा होती है, इल्म, इरादा, मशीयत, कज़ा, कदर। जी जी, उसका 7 चीजें रेफरेंस हैं। मैं देता हूँ, बिल्कुल 7 चीजें, मैं उसका रेफरेंस देता हूँ, गिव मी 1 मिनट ओनली। लेकिन मैं जहां तक याद है, मैंने इसी अल तौहीद के अंदर भी ये हदीस पढ़ी हुई है, अब मुझे मुझे अब याद अल्तौहीद का नहीं याद है, और मैंने इसको खुद देखा है, मुझे याद है जी जी अपना जी, इसके अंदर। तो मैं उसको निकालता हूँ, चैप्टर पेज नंबर के साथ मैंने लिखा हुआ है, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। कोई बात नहीं है, वो निकाले ताकि मैं तब तक जो है ना उस किताब को खोल के फिर नोवल भाई को दिखा देता हूँ। ये याद नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये तौहीद में है, मुझे नहीं याद है। नहीं मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ी हुई है ना, अच्छा मैंने ये सारा आपको चैप्टर याद है, आपको बना के दिया जब तौहीद पर बात करते थे हम, तो मुझे मैं मुझे इससे नहीं याद आ रहा है मुझे, मगर इसके अंदर मौजूद है, आई एम श्योर, उसूल काफी के अंदर 100% हाँ याद हाँ है। बिल्कुल, दोनों के सारी ये सारी हदीसें मैंने जमा की थी, चले तो मैं मुझे आज भी याद है आगा कि मैं मैं वो, माजरत खाऊं, अगर आपने मुझसे कोई बात की तो मैं 1 मिनट के लिए मैं माजरत खाऊं। मुझे नहीं पता, आपको पता है कि मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता किसने इनको माइक होल्ड किया हुआ है, ये तो हो ही नहीं नहीं सकता नहीं ना नहीं, कि कोई, वो मुझे उसमें फोन में कॉल कर रहे थे, पता नहीं मैं लाइव अब माइक नहीं ओपन कर सकता है, कुछ कह रहे थे अभी, नहीं वो कोई तो सवाल कोई भी करना नहीं चाह रहे ब्लॉक थे। कर सकता ना इस तरह का माइक, कोई माइक ओपन ही ना कर सके। नहीं नहीं नहीं, बाबे वो मामशा माइक जी, ऑन कर एक तो सकते हैं। पहली बात यह है कि वालेकुम मैंने सलाम। खुद अच्छा नहीं समझा कि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं बीच में बोलूं, और दूसरी बार एक बार आप लोग थोड़े से कुछ सेकंड के लिए खामोश हुए थे, तो मैंने माइक ओपन किए तो किसी ने एकदम से बंद कर दिया, तो फिर मैंने नोवेल को बोला है कॉल करके ना, क्योंकि बाबे मामशा जी मेरी और नोवेल की इसी मतलब ना थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और मैं थोड़ा बिजी हो गया था, और मैं भी खुद यानी कि ना इसी मसले में उलझा हुआ था, और नोवेल भाई भी ना, हम दोनों एक दूसरे से यानी कि समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो फिर अच्छा हुआ कि देखा नोवेल को इधर बैठे हुए, तो मैंने कहा कि ये अच्छी बात है, बाबे माम सैयद से कुछ पूछ लेते हैं, सीख लेते हैं।
تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ اسی مسئلے میں جو ہے نا تھوڑا سا نا چلوں گا آپ کے ساتھ ہی، پہلے سنوں گا پھر تھوڑا سا اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو میں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ہم بھی کوئی بحث تو کر ہی نہیں رہے، وہ ایک بس حدیث کو انہوں نے بولا نہیں کہ بحث والی بات نہیں ہے، میں بھی سمجھنے کی خاطر کوئی سوال کروں گا جی۔ ہاں جی ہاں جی، اگر کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اگر یہ جو باب آپ نے بتایا اس باب میں 7 کا مجھے وہی میں نے کھولا ہے، باب البدا کھولا ہوا ہے کافی کا، 15 حدیثیں ہیں اس باب میں کل شاید، تو وہ اس ابھی میں وہ حوالہ نکال رہے ہیں نا۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ ناول بھائی یہ بدا جی کے آگے اندر جی نہیں ہے، اس کا چیپٹر کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ 7 چیزیں کچھ اس طرح سے تھا اس کا نام، اگر آپ کے پاس ہے نا تو انڈیکس میں جائیں، انڈیکس میں آپ کو نظر آ جائے گا یہ ہاں میرے وہ لکھا خیال ہوا ہے میں کہ چیپٹر آن دا والیوم ایشو نمبر دیٹ 2 دیر از، کے اندر ہے۔ چیپٹر ہے کہ چیپٹر آن ایشو دیٹ دیر از نتھنگ ان ہیونس اینڈ ارتھ بٹ دے آر ان 7، یہی ہے یہ یہی ہے چیپٹر ہے یہی ہے یہی والا، یس یہی ہے یس۔ یہی ہے۔ ہاں آ گیا اس میں آ گیا، ہاں اس میں آ گیا شاید حدیث ہے، اس میں پہلی ہے کہ انه لا يكون شيئا في الارض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبع بالمشيئة والاراده وقد قضى واذن وكتاب وعجل۔ جزاک بالکل اللہ، بالکل یہ اس آ میں ہے، گئے، اس میں ہے جزاک اللہ۔ there is nothing in the heavens on the earth without 7 characteristics: the wish, the will, the maya, the decree, the permission, the record and the duration. جی Whoever thinks that he can do without any of these has become an unbeliever۔ بالکل جزاک اللہ، کوئی مسئلہ بالکل آ گئی ساری چیزیں کلیئر آ ہو گئی۔ گیا نا۔ والیوم ہاں یہ نمبر 2 clear۔ میں ہے نا، یہ والیوم نمبر 2 میں ہے نا میرے نہیں خیال والیوم 1 میں آ گا۔ پہلے نمبر، پہلے ایک ہاں نمبر جلد فرسٹ اینڈ میں، بالکل 1 کے اینڈ میں، ہاں ہاں۔ بالکل۔ جی جی نور بھائی مزید بسم اللہ۔ جی اس میں اگر ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہیلپ کر پائیں تھوڑا سا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کوشچن صرف یہ تھا اس میں کہ فار ایگزامپل یہ جو کیا کہتے ہیں، ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے تو آغا یعنی پیدا ہونے کے بعد، بلکہ ایک شخص کے خلق ہونے سے پہلے ایک شخص ابھی تخلیق میں، مطلب جو فزیکل ریالٹی ہے اس میں پیدا نہیں ہوا ہے، یا اس سے بھی جو پہلے عالم ہے اس میں بھی اس کی کوئی تخلیق ابھی تک ہوئی نہیں، نام و نشانی نہیں ہوا ہے اس کا، تو مگر اس وقت اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم، اور اللہ کا جو علم ہے وہ صفت ذاتی ہے، یعنی اپنا ہے، ہمیشہ سے ہے، نعوذ باللہ کوئی کسبی نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں یہ ہمیشہ سے بات تھی کہ فلاں لڑکا پیدا ہوگا اتنے بجے کر اتنے منٹ میں اور بڑا ہوگا اور اس دن اتنے بجے کر اتنے منٹ میں وہ یہ کام کرے گا۔ اب اگر وہاں پر فار ایگزامپل اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے تبدیلی بھی آتی ہے کوئی نہ کوئی، وہ بھی اللہ کے علم میں تھا، اور آخر میں اینڈ میں جا کے اس نے جو کرنا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں تھا۔ اگر ڈاکٹر محترم، تو کیا اس میں جو یہ والا جو کوشچن ہے کہ اگر وہ لڑکا کوئی کام کرتا ہے تو سو کالڈ اس کے آگے چوائسز تو ساری ہیں، اللہ نے اس کو ساری چوائسز دی ہیں، مگر اس کے خلق ہونے سے پرائر اللہ کے علم میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کتنے بج کے اتنے منٹ میں اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اب بظاہر وہ اللہ کے علم کو جھٹلا نہیں سکتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، تو اس اتنے بج کر اتنے منٹ میں جا کے اس نے وہی کام کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی سی مطلب کنفیوژن ہے، مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، اللہ کے علم ہونے کا مطلب نہیں کہ اللہ ہمیں مجبور کر رہا ہے اس بات کے اوپر۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، امام معصوم علیہ السلام کی، تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے گی آپ کو۔ بسم اللہ اپنا سوال آپ نے محفوظ رکھنا ہے، یہی سوال اس حدیث سے جواب ہے، اس کے اندر جو میں حدیث بیان کرنے بسم جا اللہ رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام اللہ کو صادق شکر۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا کہ آدم اس شجر کے قریب نہ جانا، اور آدم علیہ السلام نے قدم اٹھایا تو کچھ ملائکہ فوراً چلے کہ آدم علیہ السلام کو روکے، تو اللہ نے کہا رک جاؤ اے میرے ملائکہ رک جاؤ، اگر میں نے تم سے اس کو رکوانا ہوتا تو عقل اور علم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل تو پتہ چلا کہ قانون کیا ہے اللہ کا، کہ اب وہ اللہ نے جو اللہ کے علم میں ہے اختیار اگر اللہ نے نہیں دیا اس کو تو پھر وہ مجرم نہیں، اور اگر اس کے پاس اختیار ہے یعنی دونوں کاموں میں سے کسی ایک کام کو چوز کرنے کا خود کر رہا ہے، تو پھر اللہ کا وہ جو علم ہے نا وہ دلیل نہیں بنا کہ اللہ نے اس سے خود کروایا ہے، نہیں، بے شک وہ اپنی چوائس سے اپنے اختیار سے کر رہے ہیں نا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو چوائس تھی کہ وہ جائیں، اور انہوں نے اگر ملائکہ نے روکنا ہوتا تو پھر اس عقل اور علم کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک بے شک۔ تو قانون کیا ثابت ہوا کہ یہ بچہ جو اس وقت میں اس منٹ پر جا کے یہ کام کرے گا، تو اگر اللہ نے خود ہی روکنا ہے تو اس کو عقل یا علم دینے کی پھر ضرورت کیا رہ گئی؟ بالکل، مگر اس میں پھر بھی یہ ہے نا آغا صاحب، مطلب میں اپنی تشنیگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کسی شخص نے کیا امام سے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ یعنی اگر یہ سوال اسی طریقے سے کوئی کسی حدیث میں آپ کو ملا ہے، یا الفاظ آگے پیچھے ہوں بٹ کانسیپٹ اوورال یہی ہو، کسی شخص نے آگے امام علیہ السلام سے، میں نے کوئی احادیث میں نے کتاب توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں دیکھا ہے، اور رسول کافی میں کچھ حدیثیں دیکھی ہیں، مجھے اس میں کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کے سوال کے ساتھ کسی نے ائمہ سے یہ سوال کیا ہو، سوالات تو بہت ہیں بٹ یہ والا سوال اس طرح کی، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہے،
تو کیا اس کا یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ کام یعنی اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے اب یہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے علم کو تو سو کالڈ چیلنج نہیں کر سکتا، بے شک اس کے سامنے جتنی بھی چوائسیز ہیں، بے شک اس کی مرضی جتنی بھی ہے، سینکڑوں یہ تو معاملات سوال ہیں ہوں جو بھی گے امام سے اسی التوحید کے اندر. مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ آپ کو یہ حدیثیں کیوں نہیں نظر آئیں. اس میں بھری مجھے ہوئی یہ ہے والی حدیث نظر التوحید. نہیں آئی کتاب باب التوحید کے امام اندر. بھائی، جی جی باب امام بھائی، جی جی میرا خیال میں ناول بھائی سوال کچھ اور پوچھ رہے ہیں، آپ اس کو شاید مجھے آئی فیل اٹ کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے میں کہ پہلے اپنا سوال جو انہوں نے کیا میں بتا دیتا ہوں کہ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط، بجائے اس کے کہ آپ وہ بیان کریں تو آپ کو کیا پتا میں کیا سمجھ رہا I'm ہوں. sorry، میں کمیونیکیشن میں یوزلی تھوڑا ویک ہوں نہیں کوشچن نول بھائی، آپ نے جو سوال کیا میں یہ بتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو سمجھا ہوں میں صحیح سمجھاؤں تو آپ نے بتا دینا کہ ہاں میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈسکشن اسی آپ لیے ہو یہ رہی ہے کہہ اور رہے ہیں ہم کہ نہیں ایک شخص جو ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا، اسی وقت میں وہ جس علم کا اللہ کو علم تھا نا کہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا وہ اسی میں پیدا ہوا. پھر اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کام کرے گا، فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، اس نے اسی وقت وہ کام بھی کیے. یہی سوال تھا نا آپ کا؟ بالکل بالکل بالکل. جزاک اللہ. تو اس کا جواب میں نے آپ کو جو دیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں، حدیث معصوم آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. بے شک بے شک. امام معصوم نے یہاں تک اسی التوحید اصول کافی کے اندر یہ حدیث پورے چیپٹر ہیں کہ خلق کرنے سے پہلے ہر چیز کا علم اس ذات کو موجود تھا. بالکل کیونکہ اس کا علم اس کو کوئی غیر نہیں، وہ خود ہے. اللہ بالکل بالکل ایسا ذات ہے، بالکل ذات ہے. جی. تو امام نے فرمایا اب یہ جو ہے، اب اس نے مثال کے طور پر اللہ کے علم میں ابلیس اول دن سے ہی رجیم، اس کو رجیم کیوں کیا؟ یعنی ایک دلیل مخلوق کے سامنے اللہ نے قائم کی کہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ کیا تھا. اگر ڈائریکٹ بغیر دلیل کے ہی اللہ ابلیس کو مجرم قرار دے دیتا تو وہی ملائکہ جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں وہ ضرور سوچتے کہ اس نے تو ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں. ہاں تو پھر اس میں بالکل بالکل اس بات کا ایک اہم پوائنٹ آتا ہے جو کہ میں نے کل مجھے تھوڑا سا لگا بھی اس پوائنٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ہماری اچھائی برائی جو ہم نے کرنی ہے وہ تو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، پرائر ٹو اور ایگزسٹنس یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. تو کیا لہٰذا یہ جو تخلیق ہونا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنا ہے، یہ صرف اس کے اظہار کے لیے ہے تاکہ مطلب ہر شخص کا سب کو پتہ لگے کیا ہے کیا نہیں، اور آخر میں ایک حجت قائم ہو جائے اور وہ چلا جائے. کیونکہ تخلیق ہونے سے پہلے جو اللہ کے علم ہے وہ کوئی شخص اس دنیا میں آ کے تبدیل تو بظاہر کر نہیں سکتا ہے نا. تو پھر خلق کرنے کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ یہ بات عیاں ہو جائے، سامنے آئے، اور وہ بھی سامنے آئے مخلوقات کے آمنے سامنے. اگر میں غلط نہیں ہوں اگر جی دیکھیں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جی دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ایک موضوع چلا تھا کہ انسان کو اللہ نے خلق کیوں کیا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے قرآن کی آیت لے کے آیا کہ دیکھو قرآن میں اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو تمام کائنات کے انسان اور جنات اس کا انکار کر دے تو کیا اس کی توحید پر فرق پڑتا ہے؟ تو جواب آئے گا بالکل نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ مقصد ہے ہی نہیں خلقت کا. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ امام معصوم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس کی معرفت ہے. بالکل. یعنی یہ عبادت جس کو ہم عبادت سمجھ رہے نہیں، کیونکہ ہر وہ عبادت جو بغیر معرفت کے وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو اللہ کی اول عبادت اس کی معرفت ہے. لیکن اس کے باوجود امام معصوم علیہ السلام جو جب خدا کے علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ موضوع تھا کہ کیا علم کی اللہ کو ضرورت ہے یا مخلوق کو ضرورت ہے؟ تو سیدھا جواب آئے گا کہ اگر اللہ کو علم کی ضرورت ہے تو اللہ محتاج ہو جائے گا علم کا، تو علم اللہ کا غیر ہو جائے گا. بالکل. لہذا پتہ چلا کہ اللہ کو علم کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اللہ خود علم ہے. بالکل. اب اللہ کی ضرورت نہیں، یہ علم ضرورت کس کی ہے؟ مخلوق کی. تو مخلوق کی ضرورت ہے علم. مخلوق کو علم کی وجہ سے اللہ نے خلق کیا ہے. بے شک. اس علم کو منتقل کرنا ہے اس مخلوق پر تاکہ اس علم سے مخلوق دیگر مخلوقات کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے اول جو نظام رکھا الحجت و قبل الخلق والا رکھا. بالکل. کہ یعنی حجت کو اس علم نے جو علم الہی ہے اس کو منتقل کرنا ہے مخلوق تک اور مخلوق میں محفوظ کر سکے. تو اس کے لیے ایک ظرف چاہیے تھا جو حجت ہونی چاہیے، جو اللہ کی طرف سے وہ اتنی ظرف والی ہو کہ اس کے پاس وہ علم محفوظ رہے، اس میں کمی نہ ہو. بے شک. تو وہ حجتان خدا اس نے زمین پر رکھی اور ان کو اس علم کا ذریعہ بنایا مخلوق تک منتقل کرنے کا. بے شک.
तो अब ये है यानी खालिक और मखलूक के माबैन क्या है? मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम, वो वसीला जो खुदा के इल्म को मखलूक तक मुंतकिल कर रही है। तो ये जरूरत है इंसान की। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इंसानों को खल्क किया ताकि ये इस इल्म से लोगों को मखलूक को फायदा पहुंचाएं। इल्म तो अपनी जगह पर मौजूद है, जैसा कि आज मिसाल ले लें, मेडिकल या साइंस की मिसाल ले ली, ये इल्म तो पहले भी मौजूद था, बिल्कुल। लेकिन अगर ये इंसान जिन्होंने आज इसको इस्तेमाल करके लोगों को फायदा पहुंचाया है, तो क्या ये अगर ये ना होते तो क्या ये फायदा पहुंच सकता था? नहीं। जज़ाकल्लाह। पता चला कि इल्म अपने मकाम पर मौजूद था, मौजूद है, मौजूद रहेगा, लेकिन इसको कुछ ऐसे अफराद चाहिए जो इस्तेमाल करके लोगों को इससे फायदा पहुंचाए। बिल्कुल। तो ये हर दौर में ये इल्म अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से मखलूक तक पहुंचाने का एक जरिया लोग बन रहे हैं, लेकिन असल माखज क्या है? हुज्जताने खुदा। बेशक। तो ये आसान था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। बिस्मिल्लाह। अल्लाह जज़ाक खैर दे आपको। डॉक्टर साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका बीच में हो जाए। मुझे आपका सवाल कुछ दूसरे अंदाज से लगा, मुझे ऐसा फील हुआ ठीक है कि आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह के इल्म में सब कुछ था तो ये एक तरह से जबर है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? मैं समझा आपके क्वेश्चन को। यानी मैं खुद अंदर से इसको जबर नहीं समझ रहा हूँ आगा, बट सिर्फ मगर जाहिरन लग भी रहा है, ऐसा है ना? जाहिरन यही बिल्कुल confusion है जाहिरन ना? बिल्कुल 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 आगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। यू आर राइट, यू आर एग्जैक्ट पॉइंट पे आप। देखिए ये जुमला ही गलत है ना। अल्लाह के बाबे मां भाई यही हाईलाइट करना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जुमला ही गलत है ना। पहली बात तो ये कि अगर ये दो अलग चीजें हैं तो फिर तो ये जुमला ठीक है। अगर इल्म खुद खुदा है तो फिर ये जुमला बनता ही नहीं ना, फिर तो ये सीधा सीधा क्यास है ना। जब आयमा ने बता दिया कि अल्लाह ऐसा इल्म है जिसमें जहालत नहीं है, एग्जैक्टली, तो फिर बात खत्म हो गई। अब इस पर तो सवाल बनता ही नहीं है ना, क्योंकि दो अलग चीजें होंगी तो फिर ये सवाल बनता है कि वही जबर वाला सवाल भी बन सकता है। सही। तो जब वो खुद ही इल्म है तो फिर उसके इल्म में कौन सी चीज आएगी? या उसने वो भाई खुद ही इल्म है। बाबे इमाम भाई आप, मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूं तो ये अल तौहीद की चैप्टर नंबर 29 जो है, इसके अंदर हदीस है इमाम रजा की, ये आप पढ़ के सुना देना तो क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह के इल्म का मतलब क्या है। हमारा इल्म और अल्लाह के इल्म की डेफिनेशन ही तब्दील है। जो बाबे इमाम भाई कह रहे हैं वही एग्जैक्टली यही चीज उसमें लिखी हुई है कि अल्लाह का इल्म का मतलब ये नहीं, जैसे हमारा इल्म है ना, हमारा इल्म अलग है और अल्लाह के इल्म की तारीफ ही अलग है, यानी कि उसके नजरों से कोई चीज तारीफ मिल सके मुझे तो बड़ी खुशी होगी। अगर बिस्मिल्लाह, अगर वो हदीस बता रहे हैं आपके पास वो हदीस खुली हुई होगी, आप वो मसला वो नहीं है, एक हदीस नहीं, सैकड़ों अहादीस है। लेकिन मैं आपको पता है नोवल भाई, मैं आपके लिए आया था, यकीन माने मैं यहाँ अब बिल्कुल भी जो है ना वो इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा बैठ सकूं, लेकिन मैं फिर भी हदीस खोल के सुना देता हूँ आपको। कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में ये आहिस्ता जो है ना, फिर आहिस्ता उलझन बनना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इसको ही अगर रहने दें तो बेहतर होगा। नहीं उलझन की तरफ नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाह, आप बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो फिर चैप्टर नंबर 29 की क्या हदीस बताइए बाबे इमाम भाई? चैप्टर नंबर 29 हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 2 29 की। सवाली ने पूछा अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ हदीस बयान करूंगा, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है? जो लिखा होगा समझ आ जाएगी। आई एम श्योर बाबे इमाम भाई, नोवेल भाई को समझ आ जाएगी। नोवेल भाई का तो मसला ही नहीं है ना डॉक्टर साहब, नोवेल भाई का तो मुझे मसला ही नहीं है ना। मसला तो वो है कि यहाँ पर जो आइमा की फरामीन को ना सुनते हैं ना समझते हैं और फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो अब क्या करें ऐसे लोगों से? अगर आप बोले तो मैं पढ़ दूं। नहीं वो नहीं ये हदीस वो तो अल्लाह का इल्म तो नहीं ये हल्की आप परेशान हो, ये हल्की हदीस है। हाँ, ये उससे थोड़ी सी जरा हाथ हो रहा है इस बार, लेकिन क्या करें। अगर थोड़ा सा बाबे इमाम शाह जी, ये किताब तौहीद की हदीस है, जॉन किताब तौहीद जो है वो मतलब हमारी फाउंडेशन किताब है जॉन भाई, ये उसकी वो। हाँ बिल्कुल। हम जो हदीस भी बयान करेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह शियों का बेस होगा। कोई कोई ऐसी शख्स नहीं जो इसका इनकार करे उस किताब का या उस हदीस का। बाबे इमाम भाई अगर इजाजत है मैं पढ़ दूं क्या, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मसला हो रहा है? नहीं मैं खोल रहा हूँ इधर हदीस में। जी वो अस्माउल्लाह के हवाले से आपके मामलात वो अस्माउल्लाह और नाम के दरमियान जो वो क्या कहते हैं। जी वही उसी चैप्टर में मैं जी हदीस नंबर 2 में
नाविल भाई ये आ आप खुद गई पढ़ है। दे, बल्कि कौन बेस्ट सी हो हदीस से जाएगा। नंबर बोला मेरे है? पास इंग्लिश में आगे पढ़ने का फायदा कोई नहीं नहीं, नहीं है, मैं पढ़ क्योंकि देता हूँ। हदीस का नंबर हदीस क्या बोला नंबर था? 2 है बाबे हदीस इमाम नंबर भाई, 2 है हदीस अगर नंबर 2। अच्छा ओके, चले इमाम आ अली गया रजा ये 2 अलैहिस्सलाम नंबर से। हदीस। चले मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें बिस्मिल्लाह। बड़ा कुछ है, लेकिन ये मसला यही है कि खुदा आगा आप माफ करे हदीस हम। पढ़ लें, हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब समझ ठीक आ है गई ठीक हमें। है ठीक है। हदीस हाँ हदीस हाँ पढ़ लेंगे आप। मुझे इतनी अच्छी हदीस लगती है कि इसके अंदर इतना क्लियर कर दिया है, जो वो लोग 14 को भी खालिक समझते हैं, 14 को भी मालिक समझ, या क्लियर हो जाती है, क्योंकि मायने आगा अलग अलग हैं। आगा ये इस सिलसिले में दोनों अल्लाह मिल खुश रखे जाते हैं। आपको, अल्लाह हाँ, आपको जज़ाय खैर दे। डॉक्टर साहब ये हदीस मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है। आप ये पढ़ अल्लाह आपको लेना खुश रखे। नॉवेल भाई, इतना क्लियर हो जाएगी ना, यानी कि जो लोग वो गाली और मुकस्सर वाला मामला मौला ने खुद हल करके दिया है इस हदीस के अंदर। बिल्कुल आगा, वो जो है ना क्रेडिट देना मेरा हक बनता है। मैंने ये कभी नहीं पढ़ी है पहले, मैं फर्स्ट टाइम अभी आपने कहा है तो मैं अभी इसको, मैंने अभी पहले एक आप दो अल्फाज पढ़े, देखिए, मुझे समझ आ गई, मैं नहीं पढ़ी आप कभी। इसको 10 बार पढ़ेंगे ना, 10 चीजें इसमें से निकलेंगी आपके अल्लाह आगे। जज़ाय खैर देखिए दे आपको, अल्लाह खुश रखे। नहीं ये तो मैं जानता हूँ कि किबला, ये मैं फैक्ट जानता हूँ कि जब भी मैं कोई हदीस पढ़ता हूँ चले दूसरी मैं दफा पढ़ने नई लगा चीजें हूँ, ठीक निकलती है। है, तीसरी दफा नई चीजें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू करें बाप में हमसे। ये बिस्मिल्लाह असल हदीस असूल काफी की है, ठीक है, ये जी, याद उसूल रखना। काफी की एग्जैक्टली। हाँ जी। हमसे बिस्मिल्लाह। अली बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन अमरान दकाक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अली बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन ईसा से, उन्होंने हुसैन बिन खालिद से, इन्होंने अबू अल हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत बयान की है कि आपने फरमाया, समझ लो खुदा तुमको नेकी सिखाए, ये अल्लाह तबारक व ताला कदीम है, और कदीम वो सिफत है जो अक्लमंद की रहनुमाई करती है, इस पर कि कोई शय इससे कबल नहीं है और ना कोई शय इसकी हमेशगी व दवाम में इसके साथ है। तो हम पर सिफत के एजाज की माइयत में आम अकला के इकरार के साथ जाहिर हुआ कि अल्लाह से पहले इसके कबल है या इसके साथ कोई शय है, और इसकी वजह यह है कि अगर कोई चीज़ इसकी बका में इसके साथ होती तो यह दुरुस्त न होता कि वो इसका खालिक है, इसलिए कि वो इसके साथ हमेशा से है, फिर वो क्यों कर इसका खालिक हो सकता है जो हमेशा से इसके साथ है। और अगर कोई शय इससे कबल थी तो वो शय अव्वल होती, ना कि ये और अव्वल के लिए ज्यादा मुनासिब होगा कि वो इस अव्वल का जो दूसरा हो गया है इसका खालिक हो। फिर अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ, फिर आपने अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ इन इस्मा से की जो मखलूक के खलक, इबादत गुजारी और इब्तदा के मौका पर इसको पुकारने के लिए कहे जाते हैं। तो इसने खुद को समी, बसीर, कादर, कायम, जाहिर, बातन, लतीफ, खबीर, कवी, अजीज, हकीम, अलीम और इनसे मुशाबा दीगर नामों से मौसूम किया। बस जबकि गलू करने वाले और तकजीब करने वालों ने इसके नामों में से देखा और हमसे सुना कि हम अल्लाह के बारे में कहते हैं कि कोई चीज इस जैसी नहीं, और बाबे माम भाई इस लाइन को वापस रिपीट कीजिए एक बार जोर दे देकर, इसी लाइन को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह प्लीज डॉक्टर बिस्मिल्लाह। साहब प्लीज, जब मैं आपको पहले अर्ज की थी कि मुझे प्लीज, जिस तरह मैंने सिर्फ हदीस बयान करनी है, इस पर मैंने कोई जोर नहीं देना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आगे में 4 हदीसेस के साथ मेरे पास और भी हैं, फिर मैं वो पढ़ूंगा तो सारे के सारे जो है ना ठरे ठरे रह जाएंगे इधर के इधर ही। तो फिर हाँ जी, इसलिए भी छोड़ दे प्लीज। और मखलूक में कोई शय इसकी हैयत कैफियत में नहीं है। तो वो कहने लगे कि हमें बताइए कि जब आपका ये ख्याल है कि अल्लाह की मिसल कोई नहीं है और ना कोई इसके मुशाबा है, तो आपने इसको इसके इस्माए हुस्ना में किस तरह शरीक कर लिया? फिर तुमने इन तमाम इस्मा से मौसूम भी किया, तो बेशक ये इस पर दलील है कि तुम तमाम हालात में या बाज हालात में इसकी मिसल हो, इसलिए कि इस्मा तैयबा ने तुमको जमा कर दिया है। इनसे कहा गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने बंदों पर अपने इस्मा में से कुछ नामों को मुख्तलिफ मानी के साथ लाजमी करार दिया है, और ये इसी तरह जमा होता है जिस तरह के एक इसम 2 मुख्तलिफ मानों में होता है। और इस पर दलील लोगों का जायज़ कौल है जो इनके नज़दीक शाया और मशहूर है, और इसी के ज़रिए अल्लाह ने मखलूक को मुखातिब किया और इसी के ज़रिए इनसे कलाम किया जो अक्ल व फहम रखते हैं, ताकि इन पर हुज्जत हो जाए। और जो इन्होंने इस चीज़ के ज़ाया करने में खोया है, और कभी आदमी के लिए कहा जाता है कि कुत्ता, गधा, सांड, सकरा, अलकमा और शेर, और ये सब के सब अल्फाज इसके खिलाफ और हालात के इतबार से हैं। ये अल्फाज व इस्मा जिन मानी के लिए बनाए गए थे वाक़या नहीं हुए, इसलिए कि इंसान ना शेर है ना कुत्ता। तुम इसको समझो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए।
اور ہم اللہ کو بغیر علم حادث کے عالم موسوم کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کو اشیاء کا علم ہوا، اور اس ہی کے ذریعے اس نے اپنے امر کے زمانہ مستقبل میں اور اس رویہ اور فکر کے جس میں وہ خلق کو پیدا کرتا ہے کی حفاظت اور مدد چاہیے، اور اس ہی طرح ماضی میں اپنی مخلوق کی فنا پر مدد چاہیے۔ اس سے کرتا تو وہ جاہل ضعیف ہوتا، جس طرح کہ ہم علماء خلق کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم حادث کی وجہ سے علم سے مسمہ کیے گئے، جبکہ وہ اس سے پہلے جاہل تھے، اور کبھی کبھی ان سے اشیاء کا علم جدا ہو جاتا ہے تو وہ جہل کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جہل کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کا نام عالم اس لیے ہے کہ وہ کسی شے سے ناواقف نہیں، علم کے اسم سے خالق اور مخلوق کو یکجا کر دیا، اور جیسا کہ تم نے دیکھا معنی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ اور ہمارا رب کا نام سمیع ہے، نہ وہ کسی کا ایک حصہ سے آزاد آواز کو سنتا ہے اور نہ اس کے ذریعے سے دیکھتا ہے، جس طرح کہ ہم اپنے کسی ایک حصے سے سنتے ہیں۔ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے دیکھ سکیں، لیکن اس نے بتا دیا کہ اس پر آوازیں پوشیدہ نہیں ہیں، نہ اس حد پر جو ہم سے موسوم کی گئی ہے، لیکن ہم سمیع کے نام پر متحد ہو گئے اور معنی کے اعتبار سے مختلف۔ اسی طرح بصیر ہے، وہ بغیر کسی ایک حصہ کے دیکھتا ہے، جس طرح کہ ہم اپنے ایک جز سے دیکھتے ہیں، جس سے اس کے غیر کے بارے میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ بصیر ہے، وہ دیکھے ہوئے شخص وہ وجود سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم نے اسم کو یکجا کر دیا اور معنی میں اختلاف ہوا، اور وہ قائم ہے اس معنی میں نہیں کہ وہ وسط آسماں میں اپنی ایک ٹانگ پر کھڑا ہے اور قیام کیے ہوئے ہے جس طرح کی اشیاء کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ قائم ہے اور آگاہ کر رہا ہے کہ وہ حافظ، جس طرح کے تمام کہنا فلاں آدمی ہمارے کام کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تو ہر نفس نے جو کمایا ہے اس پر قائم ہے، اور وہ نیز باقی لوگوں کے کلام میں قائم ہے۔ وہ قائم بھی کفایت کے متعلق آگاہ کرتا ہے، جس طرح کسی آدمی کے لیے تمہارا یہ کہنا کہ تم فلاں امر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کی کفایت کرو، اور ہم میں سے ہر قائم اپنی ٹانگ پر کھڑا ہے، تو ہم اسم میں تو جمع ہو گئے اور معنی میں یکجا و متحد نہیں ہوئے۔ لیکن لطیف کا اسم وہ قلت، کمزوری اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ اشیاء میں نفاذ کے لیے ہے اور ناممکن بنانے کے لیے اس کا ادراک کیا جا سکے۔ جیسا کہ تمہارا یہ کہنا کہ مجھ سے یہ امر لطیف ہوا، اور فلاں شخص اپنے مذہب اور قول میں باریک بات کا جاننے والا ہے، تو تم کو بتائے گا کہ اس نے قول کو دقیق اور پیچیدہ بنایا ہے، جس نے عقل کو مغلوب کر لیا، اور طلب فوت ہو گئی اور وہ تہ تک پہنچے، سہل اور نرم طریقہ کی طرف مائل ہوا جس کا وہم اور ادراک نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح اللہ کا لطف ہے، اس کی ذات بابرکت و بلند ہے، اس سے کہ اس کا ادراک کسی حد سے کیا جائے یا کسی وصف سے محدود کر دیا جائے۔ ہماری لطافت حقیر و قلیل ہے، ہم اسم میں جمع متحد ہیں اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن خبیر وہ ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ کوئی شے اس سے تجاوز کرے، جو اشیاء پر تجربہ و آزمائش سے مطلق نہ ہو، جو اس کو علم کے طور پر تجربہ اور اعتبار فائدہ پہنچائے، اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو اس کو علم ہی نہ ہو، اس لیے کہ جو ایسا ہوگا وہ جاہل ہوگا۔ اور اللہ ہمیشہ سے اس چیز سے جو اس نے پیدا کی خبیر ہے، اور انسانوں میں خبیر و آگاہ وہ شخص ہے جو متعلم کے جہل سے آگاہی حاصل کرنے والا ہو۔ ہم اس اسم میں تو یکجا ہیں اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن ظاہر وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے خود کو اشیاء کے اوپر سوار ہو کر اور ان پر بیٹھ کر ان کی کھیتوں کو شگوفہ دار بنا کر بلند کیا، بلکہ یہ اشیاء پر اس کے قہر و غلبہ و قدرت کی وجہ سے ہوا، اس آدمی کے قول کی طرح کہ میں اپنے دشمنوں پر ظاہر ہوا اور اللہ نے مجھ کو دشمن پر غالب کیا، جو بتاتا ہے کہ اس سے فتح و غلبہ مراد ہے۔ پس اسی طرح اللہ کا دشمنوں پر ظہور و غلبہ ہے۔ ایک اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس شخص پر ظاہر ہے۔ اتنی لمبی حدیث کسی کو یاد رہے گی؟
बहुत की बात, मुझे 10 दफा पढ़नी पड़ेगी, 10-15 दफा का मैं कहता हूँ 1000 बार भी पढ़ी जाए इतनी बड़ी है नौफल भाई। अल्लाह, मगर ये बाबे माम बेहतरीन भाई हदीस है। सारी लंबी नहीं है, ये गहरी इतनी है, एक एक हाँ। जुमला गहराई जो को है तो ना, छोड़ इसका ही देना, समंदर। वो तो बिल्कुल। आसमानों को छूती है गहराई। एक ये एक जो आप एक पढ़ेंगे एक लफ्ज आगा- पढ़े किसी को याद रहेंगे? जो जहां मैंने कहा था ना बाबे इमाम भाई को कि यार यहाँ रुके, वहां लिखा हुआ है गाली का भी और मुकस्सिर का जिक्र करके मौला कहते हैं। क्या यानी कि गाली और मसला मुकस्सिर हल का? करते हैं। क्या जिक्र था डॉक्टर साहब? हैं? क्या जिक्र था वहां गाली और मुकस्सिर का? नहीं, वहां हाईलाइट किया था, क्या? हाईलाइट किया था कि जो कंफ्यूजन होती है सॉल्व कर रहे हैं ना मौला यहाँ। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने अपनी मसले आला रखी है, जी तो ये अल्लाह की मसले आला अल्लाह की गैर है या आगा, अल्लाह हमने की वादा अपनी? किया था कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पर नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि क्योंकि हदीस को बयान करवाने वाले आप तो क्या दिया है, नहीं, लेकिन ये इस हदीस देखे को इसका समझेगा फायदा कौन? मुझे क्या हुआ मैं बताता हूँ। अगर मुझे क्या वो फायदा हुआ मैं बताता हूँ। मुझे इसका ये फायदा हुआ कि मैं इसको कम से कम 15-20 दफा पढ़ूंगा, और मैंने हदीस कहीं पहले नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ना होगा 10-15 नहीं मैं अभी दफा। कुरान की और आयत बहुत पेश कर रहा बेहतरीन कोई हूँ हदीस नोबल है। भाई, अब कुरान की आयत है ना, अब हदीस बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अब कुरान की आयत है। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया है कि डॉक्टर साहब आप नहीं है, मुझे ये नहीं है, बताएं, गैर नहीं है, गैर नहीं है। क्यों गैर नहीं है? अब क्यों गैर नहीं है? क्या मतलब? ये मसले आला अल्लाह का गैर है या नहीं? नहीं, क्यों गैर नहीं? तो फिर मसले आला क्यों है, फिर अल्लाह क्यों नहीं? डॉक्टर साहब इसलिए मैं कहता हूं कि बात वो बयान कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पर अब खड़ेगा कौन? अब खड़ेगा कौन यहां पर? मैं आपकी बात नहीं समझा हूं मैं आपकी। मैंने कहा, आपने कहा कि कदीम जो है उसकी कदीम सिफ्त में कोई भी शामिल नहीं हो सकता। अगर वो भी कदीम है तो फिर वो उसका खालिक नहीं होगा, वो भी कदीम रहेगा, ऐसे ही कहा था ना आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो अब मेरा सवाल यह है कि ये अल्लाह ने जिसको अपनी मसले आला बनाया है, ये मसले आला अल्लाह की गैर है या उसका कोई वो खुद है? चले और क्या लेते, और अल्फाज आसान कर लेता हूं ताकि उलझन ना बने। हादस है या कदीम है मसले आला? बिस्मिल्लाह बता, बयान करें बिस्मिल्लाह, इससे या कुरान की किसी आयत से, बिस्मिल्लाह। मैं दिखा सकता हूँ। फिर अल्लाह खुद याद रखना, फिर कदीम नहीं रहेगा, फिर वो हादस खुदा भी हादस हो गया है। मैंने बहुत क्लियर जुमला अगर बोला। अल्लाह मैंने ना डॉक्टर बहुत क्लियर जुमला साहब, ये बोला। एक बच्चा भी जो 10 दिन का बच्चा है ना अकल वाला, वो भी समझ सकता है कि जो कदीम है उसकी मसले आला अगर हादस होगी तो वो कदीम नहीं रहेगा, वो भी हादस हो जाएगा। मैंने जो कहां से आप जुमला कानून बोला, लेके आए हैं, खुदा के लिए ना करें प्लीज। चले खैर छोड़ें इसको। आगा एक काम करते हैं ना, आप जब आगा बाबाम से जब हम सब इजी नहीं, होंगे तो मैंने एक काम जो करते हैं, जुमला कोई बोला नेक्स्ट मैं कोई अपने सेशन रख लेते जुमले हैं। पे कायम हूँ। मैंने कुछ नहीं, और बिस्मिल्लाह, बोला था वो आपको बिल्कुल आपने जो ठीक हदीस है, बयान की है doesn't माशाल्लाह, matter। ये जो आगा मोहतरम बाबाम से जो आपने हदीस दिखाई है, दो जो 7 वाली हदीस दिखाई है, और डॉक्टर ये सईद ने ये वाली मसले जो हदीस आला भी दिखाई है, हदीस मासूम है नोबल भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 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 कुरान बिल्कुल की आयत है और कुरान की आयत की तफसीर है मुतवातिर में मोहम्मद से। वाले मोहम्मद से। बिल्कुल बिल्कुल अब ये मुझे बताएं ना डॉक्टर साहब, आप चले मेरी इस्लाह हो जाएगी, मेरी समझने में भी आसानी हो जाएगी। क्या कदीम की मसल हादस होगी? मैंने ये आप जो कह रहे हैं मैं उससे इनकार कर नहीं रहा हूँ। नहीं, अभी आपने कहा है ना हाँ कि ये नहीं, मखलूक के लिए जो है हादस है। चले अभी आपने बहस कहा। की फायदा नहीं है। मैं आपसे आपकी बात का मैंने इनकार नहीं किया था। आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपकी बात का इनकार कर रहा हूँ। मैं इसलिए क्यों कहा कि इस हदीस के अंदर बहुत सी और चीजें भी है जो हाईलाइट करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये समझ आएगी कि इस हदीस में क्या, जहां गलू की बात हुई है या तकसीर की बात हुई है, वो किस मानी में है। हाँ, मैं भी तो आपने यही कह रहा सरसरी हूँ। बात कर दी है ना, सरसरी बात। ना ये तकसीर ये वाली है जो आप समझ रहे हैं, ना ये गलू वो वाला है जो मैं और आप समझ रहे हैं। यहाँ ये वो बात ही नहीं है। जी बाबे मान सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मसले आला जो है बेसिकली कदीम ही होनी चाहिए, क्योंकि हाँ जी। अल्लाह कदीम है, वो क्लियर हो गई है। बहुत ठीक है, जबरदस्त। बाबे मान सर आगे चलें टॉपिक पे। नहीं, इस पर मैंने आपको बताया बहस करेंगे फायदा नहीं है। मैंने तो ये भी मैं भी सिर्फ तो यही डॉक्टर कह रहा साहब हूँ, की बहस मोहब्बत जी, में जी, ये बिल्कुल, बात की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाह आगे खुदा, चलें। वरना मैंने नहीं करनी थी। बाबे मान बहस सर की आगे चलें, जरूरत आगे नहीं है। चलें। बाबे इमाम शाह जी, मसले आला जो होता है वो उसकी मिसल होती है, यानी कि किस्म जॉन भाई इस पर डिस्कशन कर लेंगे डिटेल में। सही कह रहे हैं बाबा हम सईद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात पे, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं बाबा हम सईद, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमें। बाबे मान सर, ये जो आपने असूल काफ़ी की ये अल काफ़ी की जो ये हदीस पढ़ी है, ये कज़ा और कदर वाली, बाबे मान सर असूल काफ़ी में इसके ऊपर और अहादीस भी हैं
जी और जी जी है ना, चैप्टर है बाबी पूरा। मान सर, ये मिसाल के तौर पर एक और हदीस है इसी किताब की, चैप्टर 25 में भी मौजूद है, और बाबी मान सर उसमें थोड़ा सा अल्फाज डिफरेंट हैं, तो ये क्या, इसका क्या किया जाए? अल्फाज डिफरेंस नहीं होते सईदा सिस्टर। जब किसी एक मकाम पर इमाम मासूम के सामने सवाल करने वाला जैसा सवाल करता है ना, तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम उसकी अकल के मुताबिक उसको उतना ही जवाब देते हैं। तो अगर वो उसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है तो यकीनन किसी साइल ने सवाल ही ऐसा किया है जिसका इमाम अलैहिस्सलाम उसको मुख्तसर जवाब दे रहे हैं। और किसी जगह पे जैसा कि इमरान जो है साहबी जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो उसने सवाल जितना ज़्यादा बढ़ाया है, इमाम ने उसको उतना ज़्यादा जवाब दिया है। लेकिन इमाम ने सवाल की इब्तिदा पर रुकता है, और इमाम जानते हैं कि इससे आगे जानने की ख्वाहिश भी रखता है और समझ भी सकता है। इमाम ने खुद ही बयान कर दिया है। बाबी मान सर, आप जरा पानी पी लें, आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ लग रहा है। मैं बता देती हूँ कि अल्लाह ने जो है रियलिटी की जो है रियलिटी की 7 लेयर्स हैं। पहली है हमारे पास कज़ा, फिर कदर, फिर इरादा, मशीयत, किताब, अजल और इज़्न। कदर जो है बेसिकली होती है डिवाइन जजमेंट या एग्जीक्यूशन जो अल्लाह ने करनी होती है, और बाबे मान सर कहते हैं कि इसकी 2 किस्में हैं। अब मैं हर चीज की 2 किस्में हैं। एक सेकंड में डबल चेक कर लूँ। अभी मैं इल्म के अलावा डालना तमाम पड़ता जितनी है। चीजें हैं वो हतमी गैर हतमी, हतमी गैर हतमी, हतमी गैर हतमी। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हतमी और गैर हतमी। तो अब हम अगर कुरान पाक पे ज़ुल्करनैन का वो ले लें और साथ मूसा अलैहिस्सलाम और अब्द का, तो अब्द के वाक़ये में हमें ये 7 जो है लेयर्स नज़र आती हैं, और ज़ुल्करनैन के वाक़ये में इन लेयर्स की एप्लीकेशन नज़र आती है असबाब के, मतलब जो असबाब मुहैया है उनमें इन लेयर्स की एप्लीकेशन है। फरमान सर, सेल्फ सिस्टर, वो जो हदीस है ना, वो है ये कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में जो भी करता है ना, वो ये 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं तभी होता है। तो वो तो हर चीज़ के अंदर, इवन आपका वजूद, मेरा वजूद, हम सबका वजूद, इसमें सब ये 7 चीज़ें मौजूद हैं। ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है कि अल्लाह ने, इमाम मासूम ने फरमाया कि उसने एक कानून कायम किया। पहले अपनी कुदरत का इजहार किया कि देख लो कि मैं आदम को बगैर माँ और बाप के खलक किया है, तो ये मेरी कुदरत है। लेकिन अब मैंने कानून क्या बनाया है कि ये इंसान जो है ये नुतफे से शुरू होगा और इसकी हालतें बदलती रहेंगी, और इतना वक्त ये माँ के शिकम में रहेगा, फिर दुनिया में आएगा, बच्चा होगा, फिर लड़कपन होगा, फिर जवानी आएगी, फिर ज़हीफ़ी आएगी, फिर सेहतमंद होगा, फिर बीमार होगा। तो ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है। तो इस कानून के तहत ये जो है कज़ा और कदर, जो मशीयत और इरादा, ये सारे इसी हर चीज़ इससे गुजर के वो एक अपने असली वजूद में आती है। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, वरना वो पहले दिन से ही इन मज़ाइल जो है मराइल से गुजारे बगैर ही वो दुनिया में ला सकता है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को लाया है। तो ये कानून है, इसको कोई और चीज़ नहीं है इसके अलावा कोई। जबरदस्त जी। नॉवल भाई आगे। असल में एंट्रीज बंद हो गए, उसके बाद से मेरा क्या कहते हैं जो है ना, पता नहीं समहाउ आई गॉट ड्रॉप्ड, तो मैं दोबारा ऊपर आया हूँ। आप कंटिन्यू करें, मैं आगे बाबा से आपने बंद तो नहीं करना है ना, क्या थोड़ी देर रहेंगे बेटा? क्योंकि अच्छे खासी हदीसें जो आपने बाबा से, तो 7 चीज़ों वाली हदीस वो भी, और ये वाली जो हदीस है, जो अभी हदीस नंबर 2 थी इसकी, ये मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी है। ये क्रेडिट है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आप दोनों को। मेरी कन्फ्यूजन इससे तकरीबन जो है ना सारी क्लियर हो जाएगी। इस पेज में आगे नॉवल भाई इसी की तीसरी भी है। इसके बाद भी नोबेल भाई, अगर हाँ, ये अभी आखिरी हदीस पढ़ी है ना, इसमें आपके बहुत सारे मसले हल होंगे। बहुत गहरी तरीन और लंबी तरीन और गहरी तरीन हदीस है, और मेरा अपना ख्याल है मुझे इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी एक हदीस से। बिल्कुल 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 आगा बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 1-2 और भी बड़ी और बेहतरीन बड़ी हदीसें हैं, उनको एक एक करके नोट करना होगा, और उनको 10-15 दफ़ा 20 दफ़ा पढ़ना होगा कम से कम, वो भी कम पड़ जाएगा। इस यही वाला जो चैप्टर है ना 29 का, अल तौहीद का, इसमें ये आपके 2-3 हदीसें जो है ना, ये बड़ा क्लियर करती है। और तौहीद है किताब, मेरे ख्याल में हर हदीस अल तौहीद की जो है ना वो जबरदस्त है। बेशक 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 पूरी किताब, मतलब इसका हाफिज होना चाहिए इस किताब का ना। बिल्कुल, वाकई तो मेरे वाकई ख्याल वाकई में उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, उसको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मसलुल आला वाली जो अभी बाबे इमाम भाई बात कर रहे थे, ये भी इसके अंदर मौजूद है, अल तौहीद के अंदर बड़ा क्लियर कर। और यहाँ से आगा, यहाँ से जब एक चीज़ समझ आती है ना,
یعنی ایک چیز یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کی کوئی 20-30 آیتیں آٹومیٹکلی دماغ میں سولو ہو جاتی ہیں, خود بخود آتی ہے, خود خود بخود بخود سولو ہو جاتی ہیں. بھائی آپ تو اس میں مسئلے میں جا رہے ہیں. پھر یہ باب ایمان سر نے جو ابھی بات کی ہے کہ یہ جو مسئلے اعلیٰ ہے یہ جی قدیم ہے, تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ میں اگر اس کو جو اپنی حالت بدل دے وہ کبھی بھی قدیم نہیں رہے گا, وہ حادث ہو جائے گا. یہ خدا کا قانون ہے اور ہمارے ائمہ نے یہی سختی سے اس قانون کو واضح کیا. بے شک میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, جزاک اللہ. 100% ایگری اب کرتا ایمان ہوں, سر وہ 100%. قرآن پاک کی آیت کون سی ہے جس میں مسئلے اعلیٰ کا ذکر ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے. بات یہ بالکل ہے, بلکہ وہ آیت میں بڑی خطرناک بات ہے ویسے یہ. اسی لیے کہتا ہوں نا, خدا کے لیے میں قسم سے, نوول بھائی کو سمجھ آ گئی ہے میں کیوں جو ہے نا زیادہ جو ہے اگنور کر رہا ہوں. دوسری آیت ہے, وہ دوسری آیت ہے جو ہے, یہ بھی آیت ہے مسئلہ اعلیٰ کی, لیکن وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دوسری آیت ہے. میں تو آگا کیا کہتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں واللہ العظیم میں صرف اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ پہلی بات تو آپ کے منہ سے احادیث سننے میں مزہ آتا ہے, جس طرح آپ حدیث پڑھتے ہیں بہت بہت کھول کے. میری ایک سائڈ پہ اردو کو عربک ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ انگلش ہوتی ہے. میرے پاس اردو ہے ہی نہیں, جو پرنٹ آن لائن موجود ہے وہ اتنے خراب کوئی پرنٹ ہے, اردو پڑھنے میں بندے کی آنکھیں سامنے, میری آنکھیں بالکل لال ہو جاتی ہیں بعض اوقات 1-2 گھنٹے پڑھتا ہوں تو, اتنی بالکل وہ خراب پرنٹ میں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بیٹر پرنٹ ہوگا, آپ کے پاس سامنے پرنٹ میں ہوتا ہے. ناول بھائی رک جائیں, میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے ہارڈ کاپی میں استعمال کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ناول بھائی مسئلے اعلیٰ کیا ہے ناول بھائی؟ محمد محمد علیہ السلام مسئلہ والا. تو یہ جو قدیم ہو گئے ہیں اللہ کے ساتھ, اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس میں ایک نہیں ہے, کئی مطلب پراپر کوئی ایک اچھی خاصی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس میں, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس ڈائریکشن میں ڈسکشن چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم موڑ لیں. بابا ہم سید کیا خیال ہے, ورنہ میں اور کیا کہتے ہیں بابا ہم سید اس بات پہ, مطلب بابا ہم سید اور میں شروع ہو جائیں گے, مجھے لگتا ہے شاید صبح ہو جائے گی کہیں نہ کہیں. بابا ہم سید ایگری کرتے ہیں نا اس بات کے اوپر 100%. صبح بھی نہیں کم ہے اس کے لیے, مطلب یہ کچھ چھوٹا یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو صادق ایسے لیے نہیں کہا گیا, وہ صادق اور امین ہیں کہ یہ فقط اور فقط ان کی صداقت پر خدا کو یقین تھا کہ میری توحید کو پھر بھی یہ توحید ہی رکھیں گے. بالکل بالکل بالکل, حقیقت ہے. یہ فقط یہ قانون تھا خدا کا کہ اتنی صداقت پر خدا کو یقین ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ کبھی بھی میرے حق میں کبھی بھی تجاوز نہیں کریں گے. بے شک آگا 100%. اس میں قبلہ کوئی ہماری کوئی احادیث میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جو لفظ مثل الاعلیٰ ہے اس سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اب اس میں جو ہے قدم کا, قدیم کا اور یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل کسی دن انشاءاللہ اسپیشل ٹاپک رکھ کے ڈسکشن کریں گے. آج ویسے بابا ہم سعید نے مجھے لٹرلی بابا ہم سعید نے میسج میں یہی کہا تھا کہ جو حدیث تم لے کے آ رہے ہو ہم اسی حدیث کو ڈسکس کریں گے. باقی کیا کہتے ہیں میں نے لائیو نہیں آنا تھا, تم کہہ رہے ہو صرف یہ حدیث دکھانے کے لیے میں لائیو آ رہا ہوں. قبلہ نے میسج کیا تھا, یہ لٹرلی آغا نے کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے نا میسج کیا تھا, تو سو آئی ایگری. بٹ آغا صاحب اگر آپ گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر رہیں تاکہ ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی اگر کوئی دوسرا کوشچن کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں بالکل میں بیٹھا ہوں سے سن رہا ہوں, جہاں کوشش کروں گا کہ چھوٹے الفاظ, آسان الفاظ, تاکہ کسی کو الجھن نہ ہو, وہ میں بیان کر دوں گا. بالکل. اور مسئلہ الاعلیٰ سے ہٹ کے اگر کسی کا بھائی کا مجھ سے سوال ہے, بابا ہم سے سوال ہے, بسم اللہ کریں تاکہ جو ہے نا. سر یہ موسیٰ اور عبد کا جو واقعہ قرآن پاک ہے جس میں کاظمی صاحب نے آپ سے قضاء و قدر کی بات کی ہوئی ہے, وہ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا نوبل بھائی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو مناسب لگے. اس میں کافی الجھن بن جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص کر کے نوبل بھائی کے تو یہ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو نیچے سننے والے ہوں گے نا تو ان کے دل میں وہی شکوک آ جائے گا جو اکثر جو ہے ملحد جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں نا, تو اس سے وہ پھر مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ یہاں جب ہم اسلامی پہلو پر بات کرتے ہیں ائمہ کی احادیث کے متعلق یا قرآن کی آیات کے متعلق, تو وہ بالکل الگ پہلو ہوتا ہے. تو مختصراً میں اتنی بات ہی کہوں گا کہ آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کے اس کے اسباب ہوتے ہیں. قضاء کے علاوہ قدر جو ہے وہ اپنے اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی آپ کو پہچان کا یہ طریقہ ہے کہ قدر کے ساتھ جو ہے وہ اسباب ہیں, اور وہ اسباب جو ہیں آپ کے پاس ہوں گے تو اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ خود مجرم ہوں گے. اور قضاء جو ہے وہ اسباب آپ کے اس کے اسباب آپ کو دیے ہی نہیں گئے,
जैसा कि मैंने उस दिन भी आपके सामने मिसाल रखी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत रखी गई है, तो आपके पास असबाब भी रखे गए हैं। जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि आप फ़र्ज़ करें कि घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई या कोई काम करें, एकदम से फ़ौरन से सांप आ गया है, और अगर आप कहती है कि नहीं अल्लाह ने तो मेरे नसीब में मौत लिखी हुई है, मैंने मरना ही मरना है, तो मैं क्यों सांप से आगे जाऊं, मैं इधर ही बैठी रहूंगी। तो ये आपने अल्लाह के दिए हुए असबाब को कता कर दिया कदर के साथ, तो ये आप खुद मुजरम बनेगी। अल्लाह ने इस तरह मौत नहीं दी, अल्लाह ने सिर्फ मौत को रखा हुआ है, उसका हल कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये असबाब आपके पास मौजूद थे कदर के साथ कि वहां सांप आ गया, आप वहां से आगे पीछे हो जाएं या उस सांप को मार दें या उससे दूर हो जाएं, तो ये असबाब आपके पास है।